آج سے ہزاروں سال پہلے ملک شام میں ایک قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کا نام سوران تھا، اور اللہ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے ایک اپنے نبی کو مبعوث کیا، جس کو زمانہ آج بھی ایوب علیہ السلام کے نام سے پہچانتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار، خوبصورت، اپنے قبیلے کے سردار اور نہایت عبادت گزار تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھی۔ آپ کی عزت و مرتبے کا عالم یہ تھا کہ رستے سے جہاں سے آپ گزرتے تھے، لوگ کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آزماتا ہے۔ تو بس اللہ نے اپنے بندے ایوب کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد مر گئی اور ساری دولت ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایوب کو ایسی بیماری دے دی جس میں ایوب علیہ السلام کا گوشت گلنے لگا، یہاں تک کہ ہڈیاں تک آشنا ہونے لگی۔ بس دنیا نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو ایوب علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگے۔ یہ کہنے لگے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کا عذاب ہے ایوب پر، یہ کوئی نبی نہیں، یہ کوئی نبی نہیں، بلکہ ایک بے انتہا گناہگار انسان ہے۔ یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی بات تک نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا نیک نبی مطمئن رہا اور مسلسل اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر کرتا رہا۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بیماری ایوب کو ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو ہو جائے، اٹھاؤ ایوب کو، اسے ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بس لاٹھیوں اور کپڑے میں لپیٹ کر ایوب علیہ السلام کو کچرے کے ڈھیر پہ پھینک آتے ہیں۔ بس ایوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی اور ایوب مطمئن رہ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھی، وہ جو تھوڑی سی اجرت ملتی تھی اس میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا علاج کراتی تھی۔ لیکن ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر و شکر میں مصروف رہے۔ تاریخ نے لکھا 12 ماہ یا 18 ماہ مسلسل ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی رہی۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے؟ حضرت ایوب نے مسکرا کے کہا، مجھے یہ بتاؤ ہم نے خوشحالی میں کتنے برس گزارے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ تقریباً 80 سال۔ تو آپ رونے لگے اور کہا، 80 سال تک خوشحال رہے تو خوش تھے، ابھی 1 سال سے اللہ نے امتحان لیا تو میں ہمت کو ختم کر دوں؟ جب تک اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہے میں امتحان دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو جسم پہ زخم ہوا کرتے تھے اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اگر کوئی کیڑا گر جاتا تھا، ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے، شاید تمہارے لیے اللہ کا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے، تم کھاؤ اگر اللہ کی یہ مرضی ہے تو۔ بس جب لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو کام دینے سے بھی انکار کر دیا، لوگوں نے یہ چاہا کہ ایوب کی بیوی ہمارے محلے میں آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ایوب کے ساتھ رہتی ہے، ایوب کی بیماری ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے، اس کو کوئی بھی محلے میں نہیں بلائے گا۔ بس ایوب علیہ السلام کی زوجہ رو رو کے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کرے۔ تو ایوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، یقیناً تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پہ رحم کر۔ بس یہ کہنا تھا تو آواز غائب آئی، ایوب اپنا پاؤں زمین پہ مارو، وہاں سے چشمہ نکلے گا، اس سے نہاؤ۔ بس ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا، وہاں سے چشمہ نمودار ہوا۔ ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی اس پانی کو اپنے جسم پہ لگایا، اللہ کے فضل و کرم سے ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ پھر سے جوان ہو گئے، اور اللہ نے آسمان سے سونا برسانا شروع کر دیا، اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی بخش دی، اور 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا کی، اور وہ پہلے سے زیادہ خوشحال و شادمان ہو گئے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندگی میں جب بھی امتحان آئے تو ایوب علیہ السلام کے امتحانات کو یاد کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا، اللہ اسے اتنا ہی امتحان سے آزمائے گا، تاکہ جنت میں اسے عظیم مقام عطا کر سکے۔ بے شک وہ عدل فرمانے والا ہے، وہ عدل